السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ آج سیرت کا لیکچر نمبر 5 ہے اور یہ بڑا مختصر سا لیکچر ہے۔ اس کے اندر ہم معراج سے متعلق بات کریں گے۔ آپ پچھلے لیکچرز کے اندر یہ پڑھ چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا، اور بائیکاٹ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بیوی حضرت خدیجہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا، اور وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ریکگنائز نہ کیا، آپ کی بات نہ مانی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آ رہے تھے تو وادی نخلا میں اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ جن وہاں پر گئے، انہوں نے قرآن سنا اور وہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے مکہ کے اندر۔ اچھا، ہمارے یہاں ایک چیز مشہور ہے کہ معراج کا واقعہ جو ہے وہ نبوت کے 10ویں سال 27 رجب میں ہوا، یہ مشہور ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ اس کی دلیل اور وجہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت آپ طائف سے واپس آئے اس کے بعد معراج ہوا، اور طائف میں آپ گئے تھے 10 نبوی شوال کے اندر۔ تو رجب جو ہے وہ شوال سے پہلے آتا ہے، یعنی یہ پہلے آتا ہے، یہ بعد میں آتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ 27 رجب جو پہلے آتی ہے وہ اس میں معراج ہو گیا؟ اب میری آپ بات سمجھ رہے ہوں گے کہ معراج ہوا ہے اس کے بعد، اور ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ اس سے پہلے ہو گیا۔ تو پہلے نہیں ہے، یہ اس کے بعد ہوا ہے، اور علماء میں اس بات کا ضرور اختلاف ہے کہ یہ نبوت کے 11ویں سال ہے یا 12ویں سال ہے۔ بہرحال یہ جس بھی سال ہوا ہے اس کا بالکل ایگزیکٹ ڈیٹ نہ کنفرم ہونے کی کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ منایا نہیں گیا ایونٹ، جب کوئی چیز منائی نہیں جاتی تو پھر وہ اس کی ڈیٹ میں اختلاف آ سکتا ہے، اور جب اگر وہ منائی جاتی ہو تو پھر اس میں کوئی اختلاف نہیں رہتا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ معراج کا جو ایونٹ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بالکل بھی نہیں منایا جاتا۔ ہوا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ام ہانی رضی اللہ عنہا کا گھر تھا، ادھر کو حتیم ہے، تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے ایک وقت میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہاں پر لے گئے حتیم میں، خانہ کعبہ کا وہ حصہ جو خانہ کعبہ کے اندر شامل ہے لیکن وہ بلڈنگ کے اندر نہیں آیا ہوا۔ یہاں پہ جا کے لٹایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا، اور ایک تشت لایا گیا، اس میں حکمت تھی اور آب زمزم تھا، زمزم سے دھویا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اندر وہ حکمت بھر دی گئی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے کو بند کر دیا گیا، اور یہ یوں سمجھ لیجیے کہ یہ ایک اوپن ہارٹ سرجری کی کیفیت سمجھ لیں آپ اس کو۔ تو اس کو شق صدر کا واقعہ کہتے ہیں۔ ایک آپ کو بتا چکے ہیں، شق صدر کا واقعہ جو ہے وہ 5 سال کے تھے جب اس وقت پیش آیا، اور ایک شق صدر کا واقعہ جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 51 یا 52 سال کی عمر ہوئی جب، تو اس وقت پیش آیا
یہ معراج کے واقعے کی ابتدا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سواری لائی گئی جو خچر اور گھوڑے کے درمیان تھی، سفید اس کا رنگ تھا، وہ اچھل کود رہی تھی، اس کا نام جو ہے وہ براق تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا کہ اپنی مستی یعنی وہ اپنا ہلنا جلنا ہے اس کو ختم کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اس پہ سوار ہوئے اور پھر جانے لگ پڑے۔ یہ ادھر فلسطین کے اندر بیت المقدس ہے، بیت المقدس کی طرف ایسے رستے میں ایک کھجوروں کا باغ تھا اور درخت لگے ہوئے تھے بہت سارے، تو ان جگہوں کے اوپر ان باغات کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کیا کہ یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ہجرت کی جگہ کو دیکھا اور آگے چل پڑے اور بیت المقدس پہنچے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی جو سواری تھی براق، اس کو ایک کھونٹے سے باندھا گیا۔ اب جب اس کو کھونٹے سے باندھا گیا تو بتایا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انبیاء علیہ السلام کی سواریوں کو باندھا جاتا ہے۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری ہے اس سواری کو اس جگہ پہ باندھا گیا جہاں تمام انبیاء کی سواریوں کو باندھا جاتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس وقت وہاں پہ انبیاء کی جماعت موجود تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ نماز پڑھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ اس نماز پڑھانے کی وجہ سے تمام انبیاء کو آپ امام الانبیاء کہلائے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آسمانوں کی طرف جایا گیا۔ اچھا، اب یہ جو اتنا سفر ہے، یہ اتنا سفر یہ سیر کہلاتا ہے، اس لیے اس کو اسراء کہتے ہیں۔ اس کا تذکرہ سورۃ الاسراء یعنی سورۃ نمبر 17 اور اس کی آیت نمبر 1 کے اندر آتا ہے۔ تو اس اتنے حصے کو یعنی ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر سے لے کے بیت المقدس تک جانے تک کا جو سارا رستہ ہے، سفر ہے، اس کو اسراء کہتے ہیں۔ اور اس کا تذکرہ سورۃ بنی اسرائیل یہ سورۃ اسراء اس کی آیت نمبر 1 میں ذکر ہے، جیسے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو یہ اس کے اندر اس چیز کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے کے جایا گیا اور آسمانوں کی کیفیت 7 آسمان ہے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، 1 2 3 4 5 6 اور 7۔ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور اس میں یہ تھا کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ وہاں پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دروازے کو کھٹکھٹایا گیا، پوچھا گیا اندر سے کہ کون ہے، تو بتایا گیا آنے والے آئے ہیں۔ تو انہوں نے دروازہ کھولا اور اہلاً و سہلاً مرحباً کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا گیا، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کو دیکھا، اور آدم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد کچھ باتیں ہوئیں۔ پھر اس کے بعد اوپر والے اگلے آسمان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر اس کے بعد ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اور جو ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنی امت کو بتائیے گا کہ جنت جو ہے وہ بڑی زرخیز ہے لیکن ایک میدان ہے، جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس کے اوپر ایک درخت لگ جاتا ہے، اور اس درخت وہ اتنا بڑا درخت ہوتا ہے، اس کی بہت خوبصورت کیفیت ابراہیم علیہ السلام نے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ جیسے کلمات اپنی زبان سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اس کے بعد آپ کو اوپر لے جایا گیا، یہ سدرۃ المنتہا، یہ ایک درخت اور بیری کا درخت، سدرہ بیری کو کہتے ہیں، منتہا اینڈ ہوتا ہے. یہاں سے جب یعنی عرش کے پیغامات جو ہیں جب یہاں پر آتے ہیں تو یہاں پر رکتے ہیں اور یہاں سے اگلے فرشتے لے کے اس کو نیچے جاتے ہیں، اور یہاں سے جو نامہ اعمال لے کے جانے والے ہیں وہ یہاں تک لے کے آتے ہیں، یہاں سے فرشتے اوپر لے کر جاتے ہیں. تو اس لیے اس کو المنتہا کہتے ہیں. نیچے والی چیزوں کا انتہا یہ، اوپر والی چیزیں یہ، اور یہاں سے پھر اس کے بعد آگے پیغامات کا آنا جانا ہوتا ہے، اس لیے اس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں. پھر اس کے اوپر صریف الاقلام، وہ جگہ کہ جہاں قلموں کے چلنے کی آواز آ رہی. اور اس کے بعد پھر دکھایا گیا کہ جہنم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی، اور اس کے بعد جنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی، اور پھر واپسی پر اللہ رب العزت نے آپ کو 3 تحفے دیے. اور وہ 3 تحفے کون کون سے تھے؟ پہلا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمبر 1 5 نمازیں دی گئیں. یہ اصل میں 50 تھیں، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام تک آئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری امت پر اس سے کم فرض ہوئی تھی اور وہ اس میں بھی کمی کوتاہی کرتے تھے، تو آپ کم کروا لیجئے. اللہ تعالیٰ سے آپ نے درخواست کی اور وہ کم ہو گئی. پھر دوبارہ کرتے کرتے بعض روایتوں میں ہے 5 کر کے کم ہوئی، اور بعض روایتوں میں ہے 10 کر کے کم ہوئی. جب 5 رہ گئیں تو پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ اب یہ اتنی ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت ہمارے لیے ایک بات بتائی گئی کہ یہ 5 ہیں اور 50 ہیں، یعنی تم پڑھو گے 5 ثواب تمہیں ابھی بھی 50 کا ملے گا. سبحان اللہ. دوسرا تحفہ جو دیا گیا وہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، اور یہ بڑی خوبصورت آیات ہیں، ان کی اور بھی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے. فرمایا جو شخص رات کو سوتے وقت ان آیات کو پڑھ لے کفاتا، تو اس کے لیے یہ کافی ہوں گی. اب یہ ہو سکتا ہے کہ جہنم سے بچانے کے لیے کافی ہوں، موت کی سختیوں سے بچانے کے لیے کافی ہوں، قبر کے عذاب سے بچانے کے لیے کافی ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت دلانے کے لیے کافی ہوں. بہرحال اتنے لفظ ہیں کہ کفتا یہ اس کے لیے کافی ہیں. اللہ تعالیٰ اس پہ بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم روزانہ رات کو سوتے وقت یہ 2 آیات کی تلاوت ضرور کیا کریں. اچھا، اس کے بعد تیسری چیز فرمایا کہ کبیرہ گناہوں، یعنی وہ گناہ کہ جو کسی بھی قسم کے گناہ ہوں، چاہے وہ کبیرہ ہوں چاہے وہ صغیرہ ہوں، تو ہر قسم کے گناہ کی معافی ہے سوائے شرک کے. شرک کی معافی نہیں ہے. تو یہ 3 تحفے دیے گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں شرک سے محفوظ رکھے، اور جو گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیت المقدس آئے. بعض علماء کے نزدیک جاتی وقت نماز پڑھائی تھی، اور بعض کے نزدیک روایات کے مطابق واپسی پر آپ نے نماز پڑھائی، اور اس کے بعد پھر وہ براق کے ساتھ یہاں پر واپس آئے. تو اس سارے واقعے کا تذکرہ، جیسے اسراء کا تذکرہ جو تھا وہ سورۃ الاسراء کے اندر تھا، تو اس واقعے اس حصے کو معراج کہتے ہیں، اور اوورآل بھی اس سارے جو ہے واقعے کو معراج کہتے ہیں. لیکن اگر مزید اس کی کلاسیفیکیشن کریں تو پہلا حصہ اسراء اور دوسرا معراج کہلاتا ہے. تو معراج کے واقعے کے اندر یہ سورۃ النجم کے جو ہے وہ پہلا رکوع جو ہے اس کے بارے میں موجود ہے. تو یہ واقعات تھے جو معراج کے مختصر واقعات تھے. اللہ رب العزت اس کے اندر جو بیسک چیز ہے وہ نمازیں وہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو مختلف انبیاء مختلف آسمانوں پہ جن سے ملاقات ہوئی ان کے نام آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے یہ لفظ یاد رکھ لیں، ہما. یہ دیکھیے، یہ الف آدم علیہ السلام، عین عیسیٰ علیہ السلام، یہ یوسف علیہ السلام، اور الف ادریس علیہ السلام، ہے ہارون علیہ السلام، میم موسیٰ علیہ السلام،
اور الف ابراہیم علیہ السلام. تو یہ دیکھیے آیاہما، اس کو یاد کر لیں تو اس سے آپ کو ہر پیغمبر جس سے جس آسمان پہ ملاقات ہوئی اس کے بارے میں علم ہو جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے اور اس کے اندر جو ہمارے لیے نصیحتیں ہیں، جیسے نماز پڑھنا، جیسے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کا رات کو پڑھنا، اور اللہ رب العزت سے کی رحمت کے بارے میں سوچنا کہ یہ سب سے زیادہ وسیع ہے اور ہمیں ہر حال میں اللہ کی رحمت کے محتاج رہنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تو ہمیں ہمارے ہر قسم کے گناہوں کے اوپر معاف فرما دے. اور اس میں اللہ رب العزت کی کبریائی، اور اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نے یہ واقعہ بیان کیا تو لوگوں نے تمسخر اڑایا، یعنی مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ جی ایک رات میں اتنا بڑا ایونٹ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ اس میں آپ کو ایک لاجک سے بتا دیتا ہوں کہ اس سارے واقعے کے اندر جو میں نے آپ کو چند منٹوں میں ذکر کیا ہے، اس سارے واقعے کے اندر جو سب سے مین چیز ہے وہ ہے ٹریولنگ. اگر وہ ٹریولنگ کی ٹائمنگ جو ہے وہ ختم کر دی جائے تو کوئی بہت طویل واقعہ نہیں ہے. ٹریولنگ کا ٹائم جو ہے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ صرف اتنی بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کرنے والے ہیں. تو جس وقت اللہ رب العزت کرنے والے ہوں تو پھر اس کے بعد کوئی اعتراض باقی نہیں رہتا. لیکن پھر بھی چونکہ ان میں سے کافروں نے بیت المقدس دیکھا ہوا تھا، کچھ کافروں نے، تو انہوں نے کہا کہ اوپر والی بات تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، چلیں آپ اس طرح بتائیں کہ بیت المقدس جو ہے وہ کیسا ہے. اب آپ تصور کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چند لمحات کے لیے بیت المقدس گئے ہیں اور وہ ظالم پوچھ رہے تھے کیسے لوگ کہ کہنے لگے کہ بیت المقدس میں بتائیے کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، ستون کتنے ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ ایک بندہ چند لمحے کے لیے کہیں جائے اور پہلی مرتبہ جائے تو کیا وہ یہ گنتا رہے گا کہ وہاں پہ ستون کتنے ہیں اور کھڑکیاں کتنی ہیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا. لیکن اب چونکہ انہوں نے سوال کر لیا تو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المقدس کر دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ دیکھ کے بتاتے رہے کہ یہاں پہ یہ چیز ہے، یہاں یہ چیز ہے، یہاں یہ چیز ہے. اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کی کیفیت کا اندازہ لگائیے کہ جب ان سے کہا کہ آپ کے دوست کہتے ہیں وہ ایک ہی رات میں یہاں پہ بیت المقدس اور اس کے بعد وہ پھر 7 آسمانوں سے اوپر جنت و جہنم تک کو دیکھ آئے ہیں، تو ابراہیم جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تو کوئی بات نہیں، مجھے اس بات پہ بھی ایمان ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک لمحے یعنی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے اگر جناب جبرائیل علیہ السلام کو اللہ یہ طاقت دے سکتا ہے کہ وہ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہی لے کے آ جائیں، تو کیا اللہ رب العزت میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح اوپر لے جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ تو لے کے جا سکتے ہیں، اس میں تو کوئی قباحت والی بات نہیں ہے، اس میں تو کوئی سوچنے والی بات نہیں ہے. اللہ علی کل شیء قدیر کا عقیدہ ہے ہم لوگوں کا. تو لہٰذا یہ بات بالکل درست ہے کہ جب ایک فرشتہ آ سکتا ہے تو اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چند سیکنڈ کے اندر، یا سیکنڈ بھی بہت لیٹ ہے، پلک کے جھپکنے سے پہلے جہاں مرضی لے جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں اس واقعے پر جو ایمان ہے وہ بھی نصیب فرمائے، اور اس کے جو اصل جو ہے ہمارے لیے نصیحتیں ہیں کہ جس میں آخری نصیحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی طاقت رکھتا ہے لہذا ہمیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. یہ تمام نصیحتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.